حضور کا جمال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، آمنہ کا لال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے۔ آپ پر درود بھیجتا، آپ پر درود بھیجتا، رب ذوالجلال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ توڑ کر جو جوڑ دے کمر، توڑ کر جو جوڑ دے کمر، معجزہ کمال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ سارے اصحاب ہی کمال ہیں، سارے اصحاب ہی کمال ہیں، حضرت بلال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ آپ نے جو امت کو دیا، حضور نے جو امت کو دیا، توحید کا پیغام خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ مرکز حاضہ دے اندر حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادرم فضیلت الشیخ محترم مولانا عثمان خالد شیخو پوری حافظہ اللہ، اللہ تعالی تمام احباب دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ بابا تبلیغ ساڑی جماعت دے نامور عالم دین اور خطیب محترم بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، انہاں دا اے لگایا ہویا پودا اللہ دی رحمت نال پھل پھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے صاحبزادگان اور انہاں دی نسل نو اسی طرح دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ حاضہ دے منتظمین، استاذہ اکرام، طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نو تواڈیاں انہاں محبتاں دا صلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات وچوں
ایک صفت اللہ دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے، اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے نے، مسکراندے نے۔ اللہ تعالیٰ کیویں مسکراندے نے؟ جویں اسی کہہ کے لا کے اچھی اچھی ہسنے ہاں نا، اللہ تعالیٰ انج نہیں مسکراندے۔ اللہ رب العالمین انج مسکراندے نے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین خود بھی مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کردے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو خندہ پشانی نال مسکرا کے جدوں گل آ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو صدقے دا ثواب عطا فرماندے ہیں۔ اور مسکرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہر وقت بندہ غصے چی لال پیلا ہوئے تے چہرے تے رونق ہی کوئی نہ ہوئے، ہر ویلے بندے دے 12 ہی وجے ہون، یہ اچھا طریقہ نہیں۔ صحیح بخاری چ لکھے ہے، سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جدوں حاضر ہویا آپ دی ملاقات واسطے تے میں حضور نو مسکراندے ہی ویکھے، آپ دے چہرے تے تبسم، لہذا مسکرایا بھی کرو، کہہ کے لگا کے ہسنا نہیں مگر چہرے تے رونق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کردے نے۔ اللہ تعالیٰ کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ویکھ کے مسکراندے نے، اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکراندے نے۔ اور یاد رکھو شیخو پوریو، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا دے۔ نبی پاک نے فرمایا جس خوش نصیب نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں۔ اور یہ بھی حدیث دے الفاظ نے، جنہوں ویکھ کے اللہ مسکرا دین اللہ ان تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں۔ اور احادیث دے اندر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، جنہوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین اللہ ان تے جنت نو واجب فرما دیں۔ میں سمجھنا اس تو بڑی تے کسی مسلمان دی خواہش ہی نہیں ہوئے گی کوئی، ایک بندے دے اللہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ انہوں جہنم تو بھی آزاد کر دے تے اللہ انہوں جنت دا بھی مہمان بنا دے، اس تو بڑی کیڑی خواہش ہے؟ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندیاں تینیں خواہشیں پوریاں کر دیتی۔ ہن ایک گلاں سنن دے بعد میرے دل وچ بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تے تواڈے دل وچ بھی پیدا ہوئی، کاش اسی بھی ایسے بن جائیے کہ اللہ سانوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جائے، اللہ سانوں بھی ویکھ کے تبسم فرمائے۔ لو پھر جامعہ محمدیہ اہل حدیث شیخو پورا دے رہن والے ہو تے جامعہ محمدیہ چان والے ہو، سائیوال تو آن والا ہے پردیسی تواڈے واسطے بڑے انمول موتی لے کے آیا اللہ دی رحمت نال۔ اگر تسی توجہ کرو تے اج میں تانوں کچھ ایسے اعمال دس کے جاواں، اگر تسی کرن لگ جاؤ گے تے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ تانوں ویکھ کے تبسم فرمان گے۔ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، تانوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ تبسم فرمان۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے، دنیا دا یہ دستور ہے بندہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جن دے نال بندے نوں محبت ہوئے، جن دے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے نا، انہوں ویکھ کے بندہ خوش ہو جاندا ہے، بندے دے چہرے تے رونق آ جاندی۔ تے اللہ بھی انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ محبت کردے نے، پیار کردے نے۔ پتہ لگیا اگر اسی چاہنے ہیں بھی اللہ سانو ویکھ کے مسکرائے تے سب تو پہلے سانو اللہ دی محبت حاصل کرنی پوے گی۔ تے اللہ دی محبت کیویں حاصل ہوئے گی؟ او دا شارٹ کٹ اور بہترین فارمولہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ وچ بیان کیتا ہے جڑی میں آغاز وچ تلاوت کی تھی۔ آؤ ہن ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ فرماتے نے کل محبوب فرما دیجئے، کہہ دیو لوگانو ان کنتم تحبون اللہ، جڑے لوگ چاہندے نے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے، جنہ لوگاں دیئے خواہشے سانو اللہ دا پیار مل جائے، اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائیے، اونا لوگانو کہہ دیو فتبعونی، او تواڈی اتباع کریا کرن، تواڈی پیروی کریا کرن۔ حضرات محترم تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جے، اتباع دے معنی نو اچھی طرح سمجھ دیو۔ اللہ اکبر، قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے دو لفظ بولے نے، ایک لفظ اطاعت، ایک لفظ اتباع۔ اطاعت دا معنی آنکھیں لگنا، کہنا مننا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اطاعت دا معنی ہے اللہ دے نبی دا فرمان مننا، میرے پیغمبر دی اطاعت کرنا، اللہ دے رسول دا کہنا مننا، جو نبی پاک دے دین انہوں لہ لینا، جتھوں روک دین اتھوں رک جانا، انہوں اطاعت مصطفیٰ کیا جاندہ ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، ایک ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات محترم اتباع دا معنی کیے، ایتھے اللہ فرماندے نے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کریا کرو، میرے نبی دی پیروی کریا کرو۔ اتباع دا معنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی اہل ایمان واسطے نمونہ بنائیے، تسی زندگی انج گزارو جی میں میرے پیغمبر نے گزاری۔ اتباع دا معنی وے اللہ دے نبی دی پیروی کرنا، میرے نبی دا طریقہ اختیار کرنا۔ اور ذرا سادے لفظاں اندر سمجھاما، نماز و سندات نل پڑھنا جی میں میرے پیغمبر نے پڑھیے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اونج نماز پڑھنی ہے جی میں میرے پیغمبر نے پڑھیے۔ اللہ اکبر، حج اونج کرنا جی میں میرے پیغمبر نے کیتا ہے، عمرہ اونج کرنا جی میں میرے پیغمبر نے کیتا ہے، صدقہ خیرات ہر نیکی نبی پاک دی اتباع کردے آیا، نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اگر تسی اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کرو گے، اللہ فرماندے نے فتبعونی، مولا کریم فرماندے نے میں تواڈے نال محبت کرن لگ جاواں گا، میں تواڈے نال پیار کرن لگ جاواں گا۔ اتباع دے اور بھی بڑے بڑے فضائل نے، اتباع رسول دے اور بھی بڑے بڑے فوائد نے، مگر میرا موضوع اتباع رسول نہیں۔ اللہ اکبر، شارٹ کٹ جیا تنوں سمجھا دیواں، جیڑا بندہ میرے نبی دا طریقہ اختیار کردا ہے، حضور دے طریقے تے چلدیاں زندگی گزاردا ہے، او دیاں نیکیاں قبول نے۔ جیڑا میرے نبی دا طریقہ چھڈ کے عمل کرے، او دے عمل مردود نے، او دی نیکی ضائع ہے، بیکار ہے۔ اللہ اکبر، اے اتباع رسول دا پہلا فائدہ عمل قبول کرانے نے اللہ دی بارگاہ اندر، تے میرے نبی دی اتباع کریا کر، حضور دا نقش قدم اپنا لے۔ اللہ اکبر، دوسرا فائدہ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں پیار کرانگا اگر تو میرے نبی دا طریقہ اختیار کرے۔ تیسرا فائدہ اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او میرے بندے اگر تو میرے نبی دا طریقہ اختیار کر لویں تے میں تیرے نال پیار بھی کراں
گا تے میں تیرے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، تیرے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر دیاں گا۔ چوتھا فائدہ آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ مولا کریم دے سونے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگو کیڑے بندے نے میری سنت نال پیار کیتا، سنت میرے نبی دے طریقے نو کیا جاندا ہے، یعنی میرے نبی دا طریقہ فالو کیتا، حضور دا اسوہ حسنہ اپنایا۔ آقا فرماندے نے جن نے میری سنت نال پیار کیتا، حقیقی معنی ہے چونے میرے نال پیار کیتا، تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ، فرمایا او بندہ جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ جن نے میرا طریقہ اپنا لیا انہوں جنت بھی ملے گی، تے جنت دے اندر میرے پیغمبر دا کمانڈ بھی ملے گا۔ لہذا اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کرو، اللہ دے نبی دی اتباع کریا کر۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ اے آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا پیر امام امام دا انہوں خاص خیال غلام دا، میرا پیر امام امام دا انہوں خاص خیال غلام دا، انہوں خاص خیال غلام دا، دو جگ وچ دھومیں او دی رحمت دی، دو جگ وچ دھوم او دی رحمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ جدا سنت دے نل پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ جدوں سنت دے نل پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ کیا بات ہے اس دی عظمت دی، کیا بات ہے اس دی عظمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ تو چھڑ خاں رسم روا جانو، آ کر لے پیار صحابانو، آ کر لے پیار صحابانو، مک جاسی مشکل محشر دی، مک جاسی مشکل محشر دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم غور کرے آجے، پتہ لگا اگر اللہ دا پیار چاہیدہ ہے، اللہ دے محبوب بننا چاندے ہو، فتبعونی، میرے نبی دا طریقہ اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ توڑے نال پیار کرے گا، والا تنو اپنا محبوب بندہ بنا لین گے۔ توجہ کرے آجے، ذرا غور کرے آجے مسلمان بھائیو، میں جڑی بات سمجھانا چاہنا، آؤ خون ذرا بڑے اختصار دے نال چند ایسے اعمال توڑے سامنے پیش کرا، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے۔ ہن غور کرے آجے، جڑے چاندے ہو اللہ سنو ویکھ کے مسکران لگ جائے، میں تنوں دساں کیڑا خوش نصیب ہے جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے۔ شیخ پوریا پہلا خوش نصیب عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا، عقیدہ توحید تے جڑا بندہ کمپرومائز نہیں کردا، جڑا عقیدہ ایمان تے ڈٹ جاندا ہے، اللہ اونوں ویکھ کے مسکراندے جے، اللہ اونوں ویکھ کے تبسم فرماندے نے۔ لہذا ویر جی اپنی عقیدے دا سودا نہ کریا کر، ایمان دا سودا نہ کریا کر، ٹکیاں تے ایمان ویچ بیندے جے، سکھیاں تے ایمان ویچ بیندے جے، ملکاں دے ویزیاں واسطے ایمان ویچ بیندے جے۔ اللہ دی قسم ہے عقیدہ توحید نالوں وڈی دولت ہی کوئی نہیں، عقیدہ توحید نالوں وڈا خزانہ ہی کوئی نہیں، عقیدہ توحید اپنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، او لوگ جنہاں کہا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر و غوث آدم، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، پالن ہار، ایک کائنات دا رب ہے، سانو بنان والا، کھلان والا، پلان والا، پہنان والا، پوری کائنات دا نظام چلان والا ایک اللہ ہے۔ اہل عقیدہ توحید والے، عقیدہ توحید پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ شارٹ کٹ یا تنو سمجھاواں، اللہ تعالیٰ دی ذات دا بھی کسی نو شریک نہ بنانا، او دی صفات دا بھی کسی نو شریک نہ بنانا، اور او دی عبادت وچ بھی کسی نو شریک نہ بنانا، اینو عقیدہ توحید بولیا جاندا ہے۔ اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آنا ہے، او دی ذات دا کوئی شریک نہیں ہے، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سہا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی پرنی والا، پوری کائنات دا مالک ایک اللہ ہے جیڑا ازل تو کلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دا کوئی شریک نہیں، جویں ان دی ذات دا کوئی شریک نہیں، انج ان دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ مختار کل ہے اور کوئی مختار کل نہیں، اللہ عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ اولادہ دین والا اور کوئی اولادہ نہیں دین والا، اللہ عزت دین والا اور کوئی عزت نہیں دین والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ اکبر، عزتاں بھی اللہ دیندا ہے تے اولاداں بھی اللہ دیندا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اکبر، اللہ پوری کائنات دا مالک ہے، او دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں تے او دی عبادت وچ بھی کسے نو ہور نو شریک بنانا بالکل نہیں بنانا۔ اللہ اکبر، جدوں بنایا اللہ نے، سانو کھلایا اللہ نے، دنیا دا نظام چلایا اللہ نے، پھر اللہ نو چھڑ کے کسے غیر دے در تے سجدہ نہیں کرنا چاہیے دا، عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، عبادت کولی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی، عبادت بدنی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی، عبادت مالی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی، یعنی نظر و نیاز بھی اللہ دی بارگاہ اندر تے منت منوتی بھی اللہ دی بارگاہ اندر تے سجدہ رکوع بھی اللہ دی بارگاہ اندر، کیونکہ اللہ تعالی حقدار عبادت دا اور کوئی حقدار نہیں۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، اور جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ ایتھے لوگ کہندے نا مولانا اے کڑی تانوں بڑی سجدی، اے سوٹ تانوں بڑا سجدہ ہے۔ مولانا ماشاءاللہ ساڈے بزرگ بیٹھے نے، بھائی جان بیٹھے نے، ٹوپیاں سونیاں لگ رہی ہیں، سوٹ سونے لگ رہے، یہ ساڈیاں گلاں نے۔ اور بچے تینوں ٹوپی بڑی سونی لگتی، تینوں گھڑی بڑی سونی لگتی، تینوں سوٹ بڑا سونا لگتا ہے، یہ ساڈیاں گلاں، پر اللہ دی قسم چوک کے کہنا سجدہ کلے اللہ نو ہی سجدہ ہے، سجدہ اور کسے نو سجدہ نہیں سجدہ۔ اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ سانو دسیا عربی سونے
کوئی شے نہیں رب تو اولے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ شارگ تو بھی قریب دسے اللہ شارگ تو بھی قریب دسے او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ اکبر انہوں عقیدہ توحید بول دینے تے ویر جی عقیدہ توحید تے کدی کمپرومائز نہیں کرنا ایویں نکیاں نکیاں گلاں تو گھبرا نہ جایا کر برادری ناراض ہوندی ہے سجد ناراض ہوندے نے نک نہیں رہندی اللہ اکبر اے معمولی گلاں نے چھوٹیاں گلاں نے عقیدہ توحید بڑا بڑا خزانہ ہے ٹینشن نہیں لینی اور جان دیو عقیدہ توحید دی خاطر قربانیاں بڑیاں بڑیاں دتیاں نے کی سمجھ دیو کہ جنت چونگے چ لب جانی ہے مفت چ لب جانی نہیں نہیں قربانیاں تے دینیاں پین گیاں سچی گل پوچھو نا شیخ پوریو سانو تے ایڈی قربانی دینی کوئی نہیں پئی جنی پہنے لوگاں نے قربانیاں دتیاں نے عقیدہ توحید دی خاطر کسے دے جسم دے دو ٹکڑے ہی کر دیتے گئے نے عقیدہ توحید دی خاطر کئیاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے عقیدہ توحید دی وجہ کر کے انہاں دے جسم اندر لوہے دے کل روپ دیتے گئے کسے نو جناب بچیاں سمیت خول دے ہوئے تیل اندر جلا کے اڈیاں دا چورا بڑھا دیتا گیا عقیدہ توحید دی خاطر کسے دیاں اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں کسے دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے اللہ اکبر نک کٹ کے کان کٹ کے اکھاں کٹ کے ہونٹ کٹ کے انہاں دا ہار بنا لیا گیا عقیدہ توحید دی وجہ کر کے کئیاں نو سولیاں تے چڑھا دیتا گیا تے کئیاں نو انگاریاں تے لٹا دیتا گیا بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں عقیدہ توحید واسطے تسی نکی نکی گل تے ڈول جاندے ہو چھوٹی چھوٹی گل تے پریشان ہو جاندے ہو ڈٹ جاؤ عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرو دکھ خودوں تواڈے مکن گے اللہ اکبر حضرات محترم دی سنیا جے مسند احمد دے اندر اللہ اکبر صحیح روایت ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا لوگ اللہ دی عدالت دے اندر گروہ در گروہ لے آندے جان گے اینج گروہ در گروہ چٹیل میدان جمع کر دیتے گئے تے اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر جیویں جیویں لوگ جیدی جیدی پوجا کر دے رہے جنوں جنوں اپنا الہ من دے رہے اللہ تعالیٰ انہاں جناب معبودان باطلہ دیاں تصویراں انہاں دیاں مورتاں لوگاں دے سامنے کرن گے تے لوگ اپنے اپنے الہاں دے پیچھے دوڑن گے جہنم دا ایندھن بنن گے مگر عقیدہ توحید تے جڑے ڈٹے رہے دنیا دے اندر اور رک جان گے ٹھہر جان گے قدم نہیں اگے اٹھان گے آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں قدم اٹھان دے تسی اگے کیوں نہیں آندے کی مسئلہ ہے اللہ اکبر اہل ایمان نو پوچھیا جائے گا تے اہل ایمان کہن گے اسی اللہ دے حکم دے انتظار اندر ساڈے رب دا ڈر آئے گا اسی پھر اگے قدم بڑھاواں گے اللہ دا حکم آئے گا اسی پھر اگے چلیں گے اللہ اکبر بڑے رب دے تابعدار ہو بڑے رب دے فرما بردار ہو اچھا دسو نا اہل ایمان اللہ اکبر اگر تسی رب دے ایڈے تابعدار ہو دسو تے صحیح اپنے رب نو ویکھیا جے اپنے الہ نو تکیا جے اہل ایمان کہن گے جی نہیں نہیں اسی اللہ دا دیدار نہیں کیتا اللہ تعالی دی زیارت نہیں کیتی اللہ اکبر حضرات محترم آواز آئے گی اہل ایمان اگر نور دے سارے پردے ہٹا کے کہنا دا رب ساڈے تواڈے سامنے آ جائے تانوں اپنا دیدار کرائے کیا تسی اللہ دی ذات نو پہچان لو گے اللہ دی ذات نو سیان جاؤ گے اہل ایمان کہن گے جی اسی بالکل پہچان لواں گے کیوں نہ پہچاناں گے یار مزہ تے ادوں آئے گا اللہ اکبر دنیا تے مارا کھاندے پیاں تے تانے سندے پیاں اللہ دے دیدار دی وجہ کر کے قیامت دا دن آئے گا مولا اپنا دیدار عطا کر دین گے اللہ دی قسمیں دکھ سارے مک جانے نے ٹینشناں ساریاں مک جانیاں نے ایویں گھبرا نہ جایا
جایا کر، نکیاں نکیاں گلاں تو پریشان نہ ہو جایا کر۔ اللہ اکبر آواز آئے گی اہل ایمان نو رب نو ویکھیا جے، اگر کائنات دا رب سامنے آ جائے پہچان جاؤ گے؟ اہل ایمان کہیں گے جی بالکل پہچان لواں گے۔ آواز آئے گی کیویں پہچانو گے؟ ادھروں کہندے اسی ویکھیا ہی کوئی نہیں، تے دوجے پاسے کہندے اسی فوراً پہچان لواں گے، کیویں پہچان؟ تے اہل ایمان اللہ دی عدالت دے اندر جواب دین گے اسی ضرور پہچان لواں گے، کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دی مثل ہی کوئی نہیں۔ تے جڑا ہے ہی بے مثال ہے، جدے ورگا ہووے ہی کوئی نہ، وہ تے آپ ہی پہچانیا جائے گا نا، جدے ورگا ہووے ہی کوئی نہ وہ آپ ہی پہچانیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دنیا والیو جدوں اہل ایمان گل کرن گے اہل توحید تے اللہ تعالی انہوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ انہوں ویکھ کے تبسم فرمان گے، واہ میرے بندے دنیا تے بھی میری خاطر ماراں کھاندے رہے، پریشانیاں برداشت کردے رہے، آج بھی یہ نا دا ایمان ہے کہ ساڈے رب دا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں۔ رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، انتہائی سکون پاتا ہوں، یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں، رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں، رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تنو ویکھ کے مسکران لگ جان گے۔ عرض کر رہے ہیں اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے۔ پہلا بندہ پہلا عمل عقیدہ توحید تے ڈٹو، استقامت اختیار کرو، اللہ تنو ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ ویکھ کے تبسم فرمان گے۔ دوسرا خوش نصیب جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا پیندے نے، اللہ اکبر۔ جامع ترمذی دے اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ دن دے اجالے چ محنت کردا رہیا، مشقت کردا رہیا، مزدوری کردا رہیا، ہکیا تھکیا گھر آیا، بستر تے لیٹیا، آرام کرن لگ گیا، نماز تہجد دا ٹائم ہویا، اٹھ گیا، بیوی ستی پئیے، بچے ستے پینے، گھر والے آرام کردے پینے، اے اٹھیا، وضو بنا لیا، مصلی ڈالیا، نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے، اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے، اللہ انہوں بھی ویکھ کے تبسم فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں ویکھو نا، دنیا ستی پئی ہے تے میرا بندہ میری بارگاہ چ روندا پیا ہے، دنیا آرام گاواں دے اندر، خواب گاواں دے اندر، تے میرے بندے نو میری عبادت دی پئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے نو بڑی تھکاوٹ ہوئی سی، انہوں آرام دی بھی بڑی ضرورت، انہوں اپنی جناب دی خوبصورت بیوی بھی او دے کول موجود ہے، مگر انہوں بیوی اتنی پیاری نہیں جتنی میری عبادت پیاری ہے، انہوں آرام پیارا ہے پر میرے نلوں ود کے پیارا نہیں۔ اور تکو نا میرا بندہ اپنی خوبصورت بیوی چھڑ کے، اپنا آرام چھڑ کے آگے میری بارگاہ دے اندر تے میرے سامنے روندا پیا ہے، تے اللہ اپنے بندے نو ویکھ کے مسکرائی جاندے نے۔ شیخو پوریا کدی اٹھیا کر ادھی رات نو تے اللہ تعالی دی بارگاہ تے سر جھکایا کر، نماز تہجد اللہ دی لاڈلی عبادت، لاڈلی عبادت، ایتھے اپنیاں ٹینشناں لے کے کدی چودھریاں دے در جاندے ہو، کدی وڈیریاں دے کنڈے کھڑکاندے ہو، چودھری جی مہربانی کر، اوے کدی ادھی رات نو اٹھ کے رب دا کنڈا کھڑکا، کدی ادھی رات نو اٹھ کے رب دا ترلا مار، اللہ میں تیرا بندہ ماں تے گناہگار ماں سیاکار ماں، اللہ جی مینوں اپنے مقام دی ضرورت ہے، اللہ مینوں نیک اولاد دی ضرورت ہے، اللہ مینوں اچھے کاروبار دی ضرورت ہے، اوے جگہ جگہ روڈ بلاک کر کے جو اجڑ تالاں کر کے تے لوگاں نو پریشان کر دے پھر دے جے،
فلاں مسئلہ بن گیا تے انج کرنے آ۔ اے میری ملت دے جوانوں، میرے او بزرگوں تے میری ماں بہنوں، اینا جناب روڑ بلا کرن نو چھڈو، آپاں دی رات نو اللہ دا دار مان لئیے، اللہ دا گھر مان لئیے تے اللہ دی بارگاہ انتظام کریے۔ اللہ تیرے علاوہ ساڈے دکھ کوئی نہیں ٹال سکدا، اللہ ساڈا عقیدہ ہے تیرے علاوہ شفاواں کوئی نہیں دے سکدا، تیرے علاوہ اولاداں کوئی نہیں دے سکدا۔ اٹھیا کر ابدی رات نو، میں عرض کیتا ہے نماز تہجد اللہ دی لاڈلی عبادت ہے، لاڈلی عبادت۔ اولاداں نے بیٹھے ہو تانوں پتہ ہے بچہ جڑا لاڈلا ہوئے وہ جدوں زد لا کے لیٹن لگ پوے تے ابا جی نوں پاواں گوانڈیاں کولوں ادھارے پیسے منگنے پین، وہ دی زد پوری کردے نے کہ نہیں کردے؟ تے اے لاڈلی عبادت ہے اللہ دی، تے اللہ نوں تک کتوں منگن دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ میرے رب دے خزانے اتنے وسیع نے، ہر مخلوق اپنی منشا دے مطابق لے جائے۔ اللہ کہندا ہے میرے خزانے چینی کمی بھی نہیں ہوندی کہ سمندر دے پانی وچ ایک پرندہ ٹوبی مارے او دی چونج وچ جڑا قطرہ پانی دا آئے گا، اللہ کہندا ہے اینی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ دا در چھڈی پھرنا ہے تے لوگاں دے در تے ڈگدا پھرنا ہے تے ترلے پاندا پھرنا ہے۔ آؤ اللہ دے دار تے جھکن والے بن جو اللہ دے دار تے، مگر بڑی معذرت دے نال شیخو پوریا اسی ادی رات تے فیس بک چلانے آ، واٹس ایپ چلانے آ، یوٹیوب چلانے آ، اسی ادی رات موبائلاں دے نال یاراں دیاں گپاں اندر سنوکر بلیٹ کھیڈدے آ، کرکٹ دے میچ ویکھدے آ گزارنے آ، تے جدوں اللہ نو مناہن دا ویلا ہوندا ہے اودوں خراٹے مار دے پیونے آ۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دی رات نو پہلے آسمان تے آ جاندے نے پچھلی راتی تے اللہ آوازاں مار مار کے کہندا ہے کوئی میرے کول منگن والا ہے، کوئی میرے کول معافی منگن والا میں معاف کراں، ہے کوئی اولاد منگن والا میں اولاد دیواں، ہے کوئی روزی منگن والا میں روزی عطا کر دیواں۔ آؤ میرا بندہ، اللہ پہلے آسمان تے آیا مگر تو نہیں آیا اللہ دی بارگاہ اندر۔ اللہ تینوں واجاں ماردا رہیا، تو خراٹے ماردا رہیا، اللہ تینوں پکار کہندا رہیا آؤ میرے بندے مانگ لے میرے کولو، کر لے میرے کولو سوال، تو آیا ہی نہیں رب دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ پوریا ایتھے گل سننا، لوکاں کولو منگنا ہے، ایک دن تیرے کام آن گے، 2 دن آن گے، 3 دن آن گے، پھر تینوں گلاں کرن لگ جان گے، تیرا مذاق اڑان لگ جان گے، اللہ اکبر، تینوں تانے مارن لگ جان گے۔ اللہ دے در تے ایک دن وچ 1000 وار بھی آویں گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ تینوں عطا کرے گا، خالی نہیں موڑے گا۔ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، اللہ میرا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ دے علم اندر ہے۔ دن دے اجالے چ شیخ پوریاں شراباں بھی پیتیاں نے، زناکاریاں بھی کیتیاں نے، بدماشیاں بھی کیتیاں نے، لوکاں دے حق تے ڈاکا بھی ماریا ہے، پر جاننا ہے سال وچ ایک رات بھی انج دی نہیں کہ اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نہ ماردا ہوئے ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، ہے کوئی میرے کولوں سوال کرن والا۔ اللہ اکبر۔ آیا کر، منگیا کر، سوال کیتا کر، میری بہنا ٹینشنہ تو نجات چاہیے، نماز تہجد پڑھیا کر، میرے بھائی اپنا کاروبار چاہیے، نماز تہجد پڑھیا کر، نیک اولاد چاہیے، نماز تہجد پڑھیا کر، اپنا مکان چاہیے، نماز تہجد پڑھیا کر، اپنی دکان چاہیے، نماز تہجد پڑھیا کر، اپنی سواری چاہیے، نماز تہجد پڑھیا کر۔ کئی بندے اٹھن گے او بڑیاں پڑیاں ساڈی سندا ہی کوئی، معاذ اللہ استغفر، ساڈی سندا ہی کوئی نہیں۔ اللہ سندا ہے، سانوں منگن دا وال ہی نہیں آندا، ساڈا منگن دا طریقہ بڑا عجیب۔ اللہ کو دعا کر رہا لاکھ روپیہ چاہیے، یا اللہ لاکھ روپیہ چاہیے مہربانی، یا قدم خیال ہے حافظ عثمان خالد صاحب نو پوچھاں تے 50,000 تے لب ہی جائے گا نا۔ اللہ کہندا تو ایتھے ہی تکے کھا، ڈرامے بازیاں کرنا ہے میرے نال، میرے کول منگنا ہی میرا بن کے میرے کول منگنا، میرے خزانے چ کیڑی کمی ہے؟ دنیا دے چودھری تیرے دماغ چوں نکلدے ہی نہیں، انہوں پوچھاں، اللہ کہندا پھر انہاں نوں پوچھ، ایتھے نہیں آنا۔ پھر سندا کوئی نہیں بھائی، منگن دا وال تے سیکھنا اللہ کولوں۔ نماز تہجد پڑھیا کر، اللہ کولوں منگیا کر، اللہ کولوں سوال کریا کر۔ عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑ دا نہیں، دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑ
چھوڑدا نہیں عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں میں کئی واری آزمایا میں کئی واری آزمایا جد مشکل ویلا آیا ہے جد مشکل ویلا آیا ہے اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑدا نہیں عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں کوئی غد نہیں اس دے کرم دی کوئی غد نہیں رب دے کرم دی انہوں فکر ہے ساڈے بھرم دی انہوں فکر ہے ساڈے بھرم دی پردے کجدے لوکاں وانگوں کھولدا نہیں عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں اللہ اکبر دوسرا خوش نصیب جنہوں اللہ ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے نماز تہجد پڑھن والا اپنا آرام چھڑ کے بیوی بچیاں تو الگ ہو کے رات نو اٹھ کے جڑا نماز تہجد پڑھدا ہے اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے آقا فرماندے نے بندہ سفر تے گیا سی نا آیا تھکیا ٹوٹیا گھر پہنچیا نا تے آندا چلو اور نہیں تے چل وضو کر کے 2 رکعتاں ہی پڑھ لواں محبوب فرماندے نے سوندا نہیں پہلے 2 رکعتاں پڑھدا ہے پھر آرام کردا ہے اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکرا پیندے اللہ انہوں بھی ویکھ کے تبسم فرماندے نے اللہ اکبر تسی تھکے تا نہیں اکے بھی نہیں اللہ اکبر چلو ایک اور گل تانوں سمجھا کے جاواں حضرات محترم اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے جڑا عقیدہ توحید تے ڈٹ جاندا ہے اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جڑا نماز تہجد پڑھدا ہے اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے تیسرا خوش نصیب اللہ اکبر جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے تیسرا خوش نصیب پتہ ہے کون ہے جذبہ احسار رکھن والا احسار کرنے والا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ جڑا بندہ احسار کردا ہے احسار دا پتہ ہے کی معنی ہے اپنی ضرورت بھی ہے آپ نو بھی بندے نو لوڑ ہے بندہ پھر بھی لوگاں دے کام آئے اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دین والا بندہ اے جی احسار رکھن والا بندہ اللہ اکبر ویر جی احسار کریا کر جذبہ احسار پیدا کر اپنے اندر اللہ تینوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے مسلمان بھائیو احسار کرنے والے بن جو لوگ آندے نے لو جی کریے کی مہنگائی بڑی ہو گئی حالات ہی بڑے خراب ہو گئے کیویں دئیے مدارس نو کیویں تعاون کریے مسجداں نال کیویں خدمت کریے علماء دی کیویں غریباں مسکیناں محتاجاں دا خیال کریے اپنے ہی نہیں معاملے پورے ہوندے اوے ویر اس گل تے غور کرنا اللہ انہاں نال پیار کردا ہے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوکاں دے کام آن اپنی ضرورت دے باوجود بھی اللہ دی راہ وچ خرچ کرن اللہ انہاں نال پیار کردے نے تے محبت کردے نے تے جندے نال اللہ پیار کردا او بھوکھا نہیں مرن لگا اے ذہن رکھ لو اے عقیدہ بنا لو یقین کر لو اس بات تے جڑا میرے رب دا محبوب ہے او کدی خسارے چ نہیں جائے گا او گھاٹے چ نہیں جا سکدا اندو انشاءاللہ نفع ہی نفع لہذا اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے احسار کریا کرو مسلمان بھائیو احسار مسلمان احسار کرنے والا ہوندا ہے ساڈا الٹ نظام ہے ایتھے لوگ دکاناں تے تویز لکھ کے لاندے نے اے کیوں لایا ہی آندا لے تاں لایا میری دکان بہت ہی چلے تے نال دے دی بند ہو جائے انہوں پوچھ لو تسی ماشاءاللہ کون ہم عاشق رسول ہیں میں بہت بڑا محب رسول ہاں میں بڑی بڑی محفل کرانا تے اے کی کیتا ہی آندا ان دی دکان بند کرنی ماشاءاللہ مسلمانی دے تاخیر نہیں کر دیتی او بھائی جان حسد کردہ پہ حسد وچ ماریا پہ یاد رکھو فقیر دا جملہ اللہ دا ایک قانون ہے جیدے نال حسد کیتا جائے اللہ انہوں عزیز مصر بنا دیندے نے تے جڑا حسد کرے اللہ انہوں منگتا بنا دیندے نے جے نہیں یقین تے پڑھ سورہ یوسف
یوسف علیہ السلام دے پائیاں حسد کیتا سی عزیز مصر اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا تے بھرا منگن ٹورے کہ نہیں کوئی صدقہ کرو مہربانی کرو اللہ اکبر آج لوگ رونا روندے نے جی رزق کی تنگی بڑی آ گئی حالات بڑے خراب ہو گئے اس گل تے بھی غور کر جڑے حاسد ہون حسد دی اگ وچ جلن والے ہون اللہ انہاں دی معیشت تنگ کر دیندے نے روزی تنگ کر دیندے نے حسد نہیں کرنا اللہ اکبر ویر جی بلکہ احسار کرنا ہے تیرے چانن کی ہوئے گا او دی دکان بند ہو جائے گی یاد رکھ جو اللہ تعالیٰ نے ان دی قسمت لکھیا ہے او اونوں لبنا ہے جو تیری قسمت وچ لکھیا ہے او تینوں لبنا ہے جدوں تو کسے دا کچھ وعدہ کٹا ہی نہیں سکدا پھر کیڑی ضرورت ہے اپنی قبر پیا کالی کرنا ہے نا ویر مسلمان احسار کرنے والا ہوندا ہے جذبہ احسار رکھن والا ہوندا ہے آج ساڈے اندر احسار ہی کوئی نہیں ایک دوجے دا احساس خیال ہی کوئی نہیں کتنے تیرے محلے اندر یتیم نے راج کے کھا کے سو جانا ہے کدی پتہ کیتا ہی میرے محلے دے یتیماں نوں روٹی لبھی کہ نہیں لبھی آپ راج کے سو جانا ہے کتنیاں تیرے محلے چ بیوہ عورتاں نے میں کئی مرتبہ اپنی تقریر دے اندر ایک گل کیتی ہے شیخ پوریا پتہ نہیں تیری میری بے حسی دی وجہ کر کے تے دنیا دے لالچ دی وجہ کر کے کتنے لوگ بھوکے سوندے نے کنیاں بیوہ عورتاں ایسیاں نے اپنے بچیاں دی بھوک برداشت نہیں ہوندی تے او بیچاریاں جڑیاں اپنا جسم ویچ کے بچے پیاں پال دیاں نے کاش اسی ایک دوجے دا احساس کرنے والے بن جائیے ایک دوجے دا خیال کرنے والے بن جائیے مسلمان ہوندا ہی احسار کرنے والا ہے اللہ اکبر غالباً اہل حدیث دے اندر یا اہل حدیث رسالے اندر میں ایک واقعہ پڑھیا اللہ اکبر امریکہ دا ایک جوڑا نویں شادی ہوئی انگریزاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے سیر و تفریح دا او سیر دے بہانے ترکی دے علاقے اندر آ گئے سیر کردیاں رات پੈ گئی کسے پنڈ وچ رات پੈ گئی انہاں نوں دیہات وچ تو تے کسے مسلمان نوجوان نوں ملے بھائی جان اسی میاں بیوی یار سیر کرنے تے رات پੈ گئی ایتھے کوئی ہوٹل لب جائے وہ بندہ سمجھدار سی انہیں کہا بندے پردیسی نے تے پنڈاں چ کتھوں ہوٹل آئے تے بیچارے پھنس گئے انہیں کہا آؤ جی میں تانوں ٹھہرانا وہ گھر لے گیا جویں دا کھانا ملیا انہیں کھانا کھلایا انہیں اپنے کمرے چ انہاں نوں بستر دیتا جی ایتھے آرام کرو اور رات میاں بیوی سو گئے صبح اٹھے نا تے انہاں ویکھیا گھر والا کوئی گھر ہی کوئی نہیں کتھے گئے بھئی انہاں ویکھیا باہر ایک درخت ہے اس درخت تھلے بندہ دی بیوی وہ بچے درخت تھلے ستے پے سن وہ بڑے حیران ہوئے تعجب اندر بھائی جان اتنے ستے پے ہو اپنا گھر چھڈ کے انہاں کہا جی غریب بندے ہاں ایکو ہی ساڈے کول کمرہ ہے جتھے تسی میاں بیوی سو گئے تے اسی درخت تھلے سو گے انہوں نے کہا انج کون کردا ہے یار کسے واسطے اسی پردیسی بندے جان پہچان نہیں ساڈے نال تعلق کوئی نہیں تہاڈا کوئی ایسا اپنا گھر سانوں دے کے آپ تسی درخت انہوں نے کہا کوئی گل نہیں جی اسی جس نبی دے امتی ہیں اس نبی نے سانوں دسیا ہے مہمان آ جائے تے احسار کرنا ہے احسار انہوں نے کہا اچھا ہوندے کون ہو انہیں کہا اسی مسلمان ہونے ہاں آندا جے تسی مسلمان ہوندے ہو پھر آج تو بعد اسی بھی مسلمان ہونے ہیں کدی میرا تیرا کردار ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے سن احسار پیدا کر اپنے اندر احسار پیدا کر قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرتوں کتنا جذبہ احسار رکھن والے لوگ سن کنج دے احسار والے اگر تسی توجہ کرو تے تانوں مدینے لے جاواں او مدینے جانا جے اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے اللہ مکے دی حاضری بھی دے اللہ مدینے دی حاضری بھی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکتاں والا ہے انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے دیوں نی گلیو سونے دیوں نی ڈلیو مدینے دیوں نی گلیو سونے دیوں نی ڈلیو تسا رج رج تکیا اے
جدی کملی کالیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے۔ اور بڑا غور طلب جملہ ہے، سمجھن والا حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ، حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ، میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالیے، میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالیے، ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے، پھول خوشبواں والے نے، انہاں دوواں دے نال ستا گلشن دا مالیے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی کو ایک بندہ آیا، کہندا اللہ دے نبی جی مینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دناں تو فاقے اندر مدینے چ قید پیا سی، کھان نو کوئی چیز نہیں سی ملدی۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں، آقا فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ نا میرے گھروں پتہ کرو، میرے گھروں کوئی کھان دی چیز لبے لیا کے اس مہمان نو کھلاؤ، اللہ دی مرضی۔ پر میرے نبی دا یار گیا گھراں دا چکر لایا، سارے گھراں چوں پتہ کیتا، اللہ دی مرضی ہے۔ نبی پاک دیاں 9 بیویاں حیات نے تے 9 گھراں وچوں ہی کھان واسطے کوئی چیز نہیں لبھی، 9 گھراں چوں کھان واسطے کوئی چیز نہیں لبھی۔ اللہ اکبر۔ کی سمجھ آئی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا ملاکمین ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنیاں مرضیاں کردہ ہے۔ اللہ چاہے قارون جیسے کافر نو دولت نال مالا محال کر دے وے، اللہ چاہے تے نبی پاک دے 9 گھراں چوں کھان نو کوئی چیز نہ لبے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز نہیں ملی، صحابی واپس آ گیا، اللہ دے نبی جی کوئی چیز نہیں لبھی کھان والی، کوئی چیز نہیں گھراں اندر۔ اللہ اکبر۔ اگر میری ماں پہن میری گل سن رہی ہیں، جملہ تیرے سنن والا تے سمجھن والا، اگر نہیں میرے بھائیو اپنیاں بیویاں بیٹیاں بہناں ماواں نو پیغام پہنچایا جے فقیر دا، میری بہناں حالات بڑے تنگ ہو گئے نے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اپنے شوہر نو بے جان ڈیمانڈ نہ کریا کر، ایویں جناب فضولیات دے اندر پیسے ضائع نہ کریا کر، حالات بڑے خراب نے، اپنے شوہر نو گلاں نہ سنایا کر، صبح دا جاندا ہے تے شام نو آندا ہے، سارا دن مزدوری کر کے جنہیں 1000 روپیہ کمانا ہے، انہیں کیڑے کیڑے نخرے اٹھانے نے، انہیں کیڑے کیڑے چاہ پورے کرنے نے، تانے نہ مار اپنے خامن نو نہ شکری نہ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ حالات انج دے نے، ہن ضرورتاں دا ہی بس خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ ضرورتاں دا بس ہن جناب نخرے تے نہ گلاں نو چھڈو، حالات بڑے خراب ہو گئے نے، اپنے خامن دی نہ شکری نہ کریا کر۔ اے ویکھنا میرے پیغمبر دیاں 9 بیویاں تے 9 دے گھراں چ کھان نو کوئی چیز نہیں، کدی انہاں وی آکھیا سی سانو تواڈے گھروں لبھا ہی کی ہے، کھٹیا ہی کی ہے تواڈے گھر آ کے، جدوں ساری زندگی کما لیا کھواندا رہیا، 2-4 دن اوکھے آ گئے، مینوں تیرے گھروں کی لبھیا، پتہ نہیں میرے پیو تیرے وچ کی ویکھ لیا۔ یہ خاندانی عورتاں دی گل نہیں ہے، خاندانی بندہ دکھ ویلے بھی نال کھڑا ہوندا ہے تے سکھ ویلے بھی نال کھڑا ہوندا ہے، جڑے سکھاں دے یار ہون تے دکھاں چ چھڈ جاون او خاندانی نہیں ہویا کردے۔ نبی پاک دیاں 9 بیویاں حیات نے، 9 دے گھراں چ کچھ نہیں۔ ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر 2 مہینے تک چولہا نہیں سی جلیا کردا، او پھر بھی اللہ دے شکر گزار سن، اسی 3 ٹائم کھا کے پھر بھی نہ شکرے، سانو تو لبھا ہی کچھ نہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيزَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، جڑے شکر گزار ہون اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور دیندا ہے تے جڑے نہ شکرے ہون اللہ تعالیٰ انہوں دی رزق نو تنگ کر دیندا ہے۔ شکر گزار بنو رب دے،
نو کرائیں چو کوئی چیز نہیں لبی پھر بھی شکر گزار۔ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ کون ہے تواڈے اندر ایسا جیڑا اس مہمان نو کھانا کھلائے؟ میں دعاواں دینا برکت دیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی میں لے کے جانا مہمان نو تے میں کھانا کھلانا۔ مہمان نو لے کے چلے گئے، مدینے قید پہ ہویا ہے، کراں ساریاں دی یو کفیت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر جی کتنا جذبہ ہے ساروں نیچ، کدی شیخ پوریا تو ہی خیال کریا کر آ مسجد دے اندر مرکز دے اندر مولانا عثمان خالد صاحب نو کہ مولانا اس وار اس مہینے دا خرچہ بچیاں دا میں تانوں دینا ہے، اج دا کھانا میں بچیاں نو کھلانا ہے، مینوں دسو نا انہاں بچیاں واسطے تانوں کس چیز دی ضرورت؟ اوے ہوٹلاں تے بیٹھ کے سجنا نال 10-10 ہزار دیاں کڑھائیاں کھا جاندے جے۔ اللہ دیو بندیو کدی دینی اداریاں نال بھی پیار کریا کرو، کدی انہاں پردیسی بچیاں نال بھی پیار کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ انہاں بچیاں دا خیال کر، اللہ تیرے رزق نو ودا دین گے، اللہ برکتاں پا دین گے۔ او آیا سی نے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، کہنے لگا اللہ دے نبی ہے میرا چھوٹا بھائی تاڑے کو پڑھدا ہے، اصحاب صوفہ دے نال رل کے پڑھدا ہے تے میں محنتاں کرنا، اینوں کو گھر آ کے میرے نال بھی تھوڑا ہاتھ بٹایا کرے، بس انہیں پڑھن والا ہی کام شروع کیتا، میرے نال کام ہی کوئی نہیں، میں محنتاں کر کر تھک جانا۔ حضور نے فرمایا جا چلا جا یہ تے خرچ کریا کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تینوں رزق دیندا ہی یہ وجہ کر کے۔ کدی مدارس دا خیال کریا کرو، مساجد دا خیال کریا کرو، بالخصوص ہے جڑے پردیسی بچے تواڈی اس دینی درسگاہ دے اندر پڑھ رہے نے، خیال کریا کر جتھے اپنیاں ضرورتاں اپنے واسطے 40 من گندم لے لئی 5 من انہاں نوں بھی لے کے دے، اپنے واسطے تسی عید دے جوڑے سوٹ بنا لے انہاں دا بھی خیال کر، اپنے ایڈے ایڈے تسی جناب بیلنس چیک کر دیو اور پھر اپنے شیڈول بنا دیو، پھر طے کر دیو اے فیساں دا خرچہ، اے بل دا خرچہ، اے کھان دا خرچہ، کدی خرچے دے اندر مسجد دا خرچہ بھی لیا، کدی خرچے دے اندر اس شیڈول دے اندر دینی مدارس دے بچیاں دا حصہ بھی رڑا، ویخ برکتاں پیندیاں کہ نہیں پیندیاں، رحمتاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں۔ یاراں نال بیٹھ کے 3-3 4-4 10-10 20-20 ہزار دیاں کڑھائیاں چل رہی نے، تکے کباب چل رہے نے، ہمسائے دے اندر مسجد ہے، ہمسائے دے اندر ادارہ ہے، بچے روزانہ 3 ٹائم کھانا کھاندے نے، کتنے اخراجات ہونگے، 4 بچے گھر دے اندر ہون تے مینوں تانوں پتہ ہے بھی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تے جنہاں اداریاں چ 100 بچہ پڑھ رہا ہے انہاں اداریاں دے ذمہ داران نوں پوچھ کے ویکھو کیویں حالات چل رہے ہیں، کدی خیال کریا کر۔ احسار کرنے والے بن جو۔ صحابی مہمان نو لے کے گھر چلا گیا ہے تے بیوی نو کہن لگا کرمالیے مہمان نو بڑی بھوک لگی ہے، لیا جڑی چیز تیار ہے مہمان نو کھانا کھلائیے، تے بیوی کہندی اللہ دیا بندیا تانوں چنگی طرح پتہ ہے کہ اپنے گھر وچ راشن کوئی نہیں ہے، حالات بڑے خراب نے، تھوڑے جے جناب کھانا تھوڑے چند لقمے میرے کول، میں تے سوچیا سی میں تے میرا خاوند بھوکے سو جاواں گے تے بچے 2-2 نوالے لا لین گے۔ اللہ اکبر۔ مگر مہمان آ گیا ہے، کہندا بی بی مہمان میں بڑے شوق نال لے آندا ہے، مہمان بھوکھیاں نہیں کھلانا۔ اللہ اکبر۔ کیسی عظیم عورت ہے میری ماں بہنوں، سنو اس عظیم عورت دی داستان۔ کہن لگی ہے میرے سر دے تاج گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، اج میں مثال ہی قائم کر دیاں گی، اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے بھوکھیاں سوا دینیاں تے مہمان نو کھانا کھلا دینیاں۔ ہائے ہائے ماں باپ دا تے پیار انج دا اولاد دے نال اپنے منہ دے لقمے بھی اپنی اولاد دے منہ وچ پاندے نے۔ مگر کیسے عظیم لوگ نے نبی پاک دے صحابہ، اوے کدی صحابہ کرام دی سیرت بھی پڑھیا کر، کوڑیا گلاں ہی کردا رہنا ہے، صحابہ تے تبرہ ہی بولدا رہنا ہے، صحابہ نو مندا ہی بولدا رہنا ہے، کدی صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کر، کدی صحابہ دے کردار نو پڑھ کے ویکھ، صحابہ دیاں قربانیاں پڑھ کے ویکھ، نبی پاک دے یار کنیاں قربانیاں دیندے سن، اپنے بچے بھوکے سلائے، آپ بھوکے، کھانا مہمان دے سامنے رکھ دیتا ہے تے گھر والا اللہ اکبر اے مدینے والے آندا اہل ایمان دے وتیرا بنیا ہویا سی، مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے تے بیوی کہندی میرے سر دے تاج کھانا بڑا تھوڑا ہے تسی کھاؤ گے مہمان بھوکا رہ جائے گا، کہندا چل تو انج کر ایویں بہانے نہ لا کے دیوا بند کر دے، لائٹ ختم ہو جائے گی تے میں اونجی منہ ہلائی جاواں گا، مہمان کھانا کھا لے گا۔ کتنے عظیم
لوگ کتنے عظیم، اسی تے ایک دن کسی نو کھلا لئیے 6 مہینے تانے مارنے اوے ساڈا کھا کے تو ساڈے اگے بولنا ہے، میرے کولوں دعوتاں کھاندا رہیا ہے۔ صحابی رسول آپ بھوکھا، او دی اولاد بھوکھی، او دی بیوی بھوکھی، مہمان نے کھانا کھا لیا، فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھی تے آقا علیہ السلام اپنے یار نو ویکھ کے مسکرا پے تے حضور فرماندے نے ابو طلحہ رات تو تے تیری بیوی نے جڑا جذبہ سار وکھایا ہے، میں کلا نہیں پیا مسکراندا، تانوں ویکھ کے آسمان تے اللہ بھی مسکرائی جاندا سی۔ اللہ تنو ویکھ کے تبسم فرما رہے سن، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ مسکراندا ہے انہاں نو ویکھ کے تے حضور فرماندے نے اللہ اونوں بھی ویکھ کے مسکراندا ہے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نو کھول دیندا اللہ واسطے، یعنی اللہ نے انہوں مال دیتا ہے وہ اللہ دے رستے چ دیندا ہے، صدقہ کردا ہے، خیرات کردا ہے، سوچدا نہیں، گھبراندا نہیں، ٹینشن نہیں لیندا۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں میرے بندے نو مال بڑا پیارا ہے، انہیں بڑی محنت نال کمایا ہے پر میرے نالوں بہتا پیارا نہیں، میری راہ چ دئی جاندا ہے، میں انہوں اور دئی جانا وہ ونڈی جاندا ہے۔ اللہ ویکھ کے مسکرا رہے نے سخی بن جو، سخی بن جو، اپنے ہتھاں نو اللہ واسطے کھول چھڈو، دینی اداریاں نال پیار کرو، مساجد نال پیار کرو، یتیماں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں دا خیال کرو، اللہ ویکھ کے مسکران لگ جان گے۔ قربان جاواں صحابہ تے اللہ ایویں راضی نہیں ہویا، انہاں جاناں وی رب دے رستے اندر تے مال وی رب دے رستے اندر قربان کیتے۔ اللہ تعالی نے تاں آکھیا رضی اللہ عنہم رضوان، اللہ اکبر، لوگ گل مک گئی ہے، بات تواڈے سینے ٹھارا محبت دی گل سنا کے، اوے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نی جے ڈولیا، سید بلال ویکھو ذرا نی جے ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، گھر بار دینی اتوں وار دتے نے، تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے۔ اور بڑا ہی خوبصورت جملہ تے آخری شعر ہے مگر ایسا پیارا، سینے ٹھنڈے ہو جانے، تواڈے سینے ٹھر جانے نے، کئیاں دے ساڑ بھی جانے، ایڈا بڑا جملہ جے، توجہ کریا جے، ویکھیا جے، ویکھیا جے، اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے، سنیا جے بڑا غور طلب جملہ ہے، بڑا مزہ آئے گا تو انہوں سن کے۔ سفران دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے، سفران دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے۔ او جملہ آ گیا جنہیں فیصلہ کر دینا صحابہ دے او بداران دا، صحابہ دے گستاخان دے اندر فرق کر دینا ہے۔ او جملہ آ گیا سفران دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے، اج وی او آقا جی دے نال ستے نے، اج وی او مدنی دے نال ستے نے،
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔